بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ویڈیو بنائی جناب کاشف عباسی کے بارے میں، اس کے بعد کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مختلف نام دیے کہ ان کے بارے میں میں نے کہا تھوڑا صبر کریں، بناؤں گا۔ آج صبح کچھ میرے ہم عمر دوست، محب وطن دوست مجھ سے ملنے آئے۔ منع بھی کیا میں نے کہ اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، پھر بھی وہ آئے۔ تو ٹاپک چلا کہ ملک میں سیاست اور اس میں اینکروں کا کیا کردار ہے۔ ان میں ایک صاحب تھے، کہنے لگے یار تم کچھ بھی کرو لیکن اس کے بارے میں ضرور بناؤ۔ وہ بھی میری طرح نام بھول گئے۔ دو چار اور تھے، کہنے لگے ہم جس کا گاڑی میں ذکر کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا یار وہ مریم کا پالتو، نام تو اسے کچھ اور لیا تھا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مریم کا پالتو۔ فوراً اس نے کہا یار منصور علی خان کے بارے میں بناؤ۔ تو آج محترم میرے کپتان منصور علی خان آپ کی شان میں یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ باپ کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے واحد دنیا میں، جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ یہ واحد رشتہ ہے جس میں جلن یا حسد نہیں ہوتا۔ کل تک جو بیٹا اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور جب باپ اپنے بیٹے کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی بیٹا اگر بدنامی کا سبب بن جائے، رسوائی کا سبب بن جائے، ذلت کا سبب بن جائے، تو باپ ویسے تو کچھ نہیں کر سکتا، جوان بیٹا ہے، شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، کیا تنبیہ کرے گا؟ تو اپنی موت کی دعا مانگتا ہے۔ اتفاق کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے، مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس سے ان کے والدین کو شدید تکلیف پہنچتی ہے، لیکن مجبوری ہے، پاکستان کا معاملہ ہے۔ تو فیملی بیک گراؤنڈ اس کا بھی اچھا ہے، اتفاق سے نانا ننیال اس کا، ددیال اس کا، باپ اس کا، فائنینشلی بھی اسٹرانگ، الیکٹرانک کا کام، دکانیں اکانے۔ میٹرک کرنے کے بعد ایجوکیشن میں چلا گیا، پھر گورنمنٹ کالج میں، یونیورسٹی میں چلا گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، صحافت میں آ گیا، اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ جی او سی تھی۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی، اس کا اثر خاندان پہ ضرور پڑتا ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اچھا یا برا، اولاد پہ، بیوی پہ، بچوں پہ، خاندان پہ ضرور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ میری جو بھی ریسرچ میں نے کی، جو بھی میں نے لوگوں سے معلومات حاصل کی، جو بھی میں جتنے میرے وسائل ہیں، اثر رسوخ ہے، تعلقات ہیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ اچھے خاندان کا گندی مچھلی ہے۔ ویسے تو مجھے کہنا ہی چاہیے تھا کہ اچھے خاندان کا اچھا سپوت ہے، لیکن افسوس میں کہہ نہیں سکتا، منافقت ہوگی۔ الیکشن کے دور میں، الیکشن کے بعد بھی اس نے بڑے ویڈیو بنائے، لائیو بنائے، گوال منڈی سے بنائے، اس کو گالیاں ہی پڑی۔ شاید یہ اس کے لیے زیور ہوگا۔ میں نے بھی اس کے کچھ عرصے پہلے سے ٹویٹر پہ اپنے بچوں کے ساتھ تصویر بھیجی تھی۔ اچھے پیارے بچے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، نظر سے بچائے، اور اپنے باپ سے بھی بچائے۔
میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کل اس کے بچوں کو اسکول میں کسی نے کچھ کہا اس کے باپ کی وجہ سے، تو ان کے بچوں پہ کیا گزرے گی؟ کچھ نہیں. اگر یہی کہہ دیں وہ آ رہا ہے مریم کے پالتو کا بچہ، تو کیا ہوگا؟ تھوڑی سی بڑی کلاس میں آ جائیں گے تو اس سے سخت الفاظ استعمال ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا عادی. لیکن یہاں بیٹھ کے جیسے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ رزق حلال ہے. یہاں بیٹھ کے لوگوں کے دل میں، میرے دل میں نہیں، لوگوں کے دل میں شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ شاید اس کے رزق میں، اس کی تربیت میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہے، حلال میں حرام کی ملاوٹ ہے. ورنہ ملک سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. میری معلومات کے مطابق اس کی اپنے ادارے میں بھی عزت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ فارغ بھی ہو جائے، لیکن عزت اس کی وہاں پہ بھی نہیں ہے. کیونکہ جن کا وہ ادارہ ہے وہ کمیونٹی لڑنے جھگڑنے والی نہیں ہے. وہ اس قسم کی کمیونٹی نہیں ہے کہ وہ غلط بات کرے، حکومت کے خلاف بات کرے. جائز بات میں کرنا چاہیے. حکومت ہماری کون سی پھوپھی کی ہے؟ جو جائز بات ہے وہ کرنی چاہیے. لیکن کرپٹ لوگوں کو، چوروں کو، بھکاریوں کو، غداروں کو ہائی لائٹ کرنا دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. اور اس کا کریڈٹ میں منصور علی خان کو دیتا ہوں. اسی لیے لوگ نجی محفلوں میں اس کو جن القابات سے، جن الفاظوں سے، جس طریقے سے اس کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. مجھے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ سر پھرا ہے، پاگل ہے، سٹیا گیا ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہے؟ لیکن منصور علی خان کے بارے میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ جس ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے، جس نانا دادا دادی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں. صحافت کا بھیانک چہرہ، بدنما داغ، منصور علی خان. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی زندہ کیوں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے عبرت بھی تو رکھی لوگوں کے لیے. یعنی آپ، مریم نے ایک بات کہہ دی کہ حکومت نے مجھے انفارم نہیں کیا، جبکہ حکومت کی ذمہ داری بھی نہیں تھی. یہ اس کے گھر انٹرویو لینے کے لیے پہنچ گیا، پھر اس کے اوپر پروگرام کر رہا ہے، اس پہ ٹویٹس کر رہا ہے. ٹویٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں اس کو جتنی گالیاں پڑتی ہیں الحمدللہ میرے خیال میں کسی کو نہیں پڑتی. تو کہیں نہ کہیں اس کی تربیت میں اور اس کے پیٹ میں جو رزق حلال گیا ہے، جو بھی گیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے. میں اس کے بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن کیا کیا جائے. میں بھی ایک کنبے کا بزرگ ہوں. میں بچوں کو اچھی بات بتاتا ہوں کہ بیٹے یہ کام مت کرنا، یہ دیرپا نہیں ہے، اس میں رسوائی ہے، اس میں ذلت ہے، وقتی چمک دمک ہے، پیسہ ہے، لیکن اس کے بعد اس کی بیوی اسکول میں کیا پڑھاتی ہوگی؟ کیا مجھے کوئی سمجھائے کہ ایسے شخص کی زوجہ جس نے 2 بچوں کو جوان کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے، اور اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے، وہ کیا سکھائے گی؟ کیا تعلیم دے گی؟ کیا علمیت دے گی؟ میں اس کا پروگرام نہیں دیکھتا، یہ میرے خیال سے ایکسپریس میں ہے. میں نہیں دیکھتا اس کا پروگرام. میں بہت ساروں کا پروگرام نہیں دیکھتا، بلکہ شاید اب تو میں کسی کا بھی نہیں دیکھتا. لیکن جب خدا نہ خواستہ چینل چینج کرتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو میرا موڈ آف ہو جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی نجس جانور دیکھ لیا ہو، کوئی مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہو. توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے معاف کرنا کہ تیری بنائی ہوئی چیز ہے، تیری بنائی ہوئی چیز کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے اعمالوں سے جو اس کے چہروں پہ آیا میں اس کو برا کہہ رہا ہوں.
بچے دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو جاتے ہیں، باہر گھومیں گے، لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے. سارے بغیرت تو نہیں ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی غیرت مند ہوگا، وہ کہتے ارے اس کا باپ تو اس کا مریم کا پالتو تھا. کیا بیتے گی ان بچوں کو؟ لیکن شاید کچھ نہیں بیتے گی، کیونکہ وہ بھی اب وہی کھا رہے ہیں جو یہ کما رہے ہیں. چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے، اذان دی اور نماز پڑھ لو. کسی کو کہنے کو 50 سال، 60 سال، 70 سال، 93 سال، 90 سال، 100 سال، لیکن وہ لمحوں میں گزر جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جب آپ آنکھیں بند کر کے سوچتے ہیں تو پوری فلم 70 mm کے اوپر آپ کی چلتی ہے اور وہ سیکنڈوں میں ختم ہوتی ہے. اس کو ختم ہونے میں سالوں نہیں لگتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اتنا عالم فاضل تو ہے نہیں، اس کی ریسرچ بھی کچھ نہیں ہے، یہ صرف وہ کہتا ہے جو اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو کسی کے پے رول پہ ہو. میں نے کل کاشف عباسی کے بارے میں کوئی سی بات نہیں کی کہ کسی کے پے رول پر ہے یا لفافہ، میں نے آج بھی نہیں مانتا. میں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے. بہت سارے کامنٹس آئے، میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ایسی بات کوئی تھی نہیں میری نظر میں. ڈرتا ہے انسان، کوئی کمزوری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے ڈرتا ہو، کچھ ہو. لیکن یہ شخص جس کا نام منصور علی خان ہے، یہ ایک بدنما داغ ہے اپنے خاندان. کہتے ہیں نا کسی کو بہت بڑا خاندان ہوتا ہے، ان میں ایک شخص ہوتا ہے جو اس خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے. جس باپ نے، جس ماں نے پال پوس کے جوان کیا، جس باپ نے محنت کر کے کھلایا پلایا، HSM میں داخلہ دلوایا، کاروبار لگایا، سب کچھ کیا، معاشرے میں اس کا ایک نام ہوگا، اس کے اطراف کے لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے. لیکن آج وہ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اگر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہے تو وہ آج شرمندہ ہوگا کہ میں منصور علی خان کا باپ ہوں. اس کی ماں شرمندہ ہوگی. مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، سوچ سوچ کے صبح سے سوچ رہا تھا، کوئی ایسی چیز مجھے، میں نے کئی کلپس دیکھی، کہیں مجھے ایسی چیز نظر آ جائے کہ جو میں کہوں کہ یار اس میں یہ اچھائی ہے، سوائے چٹے رنگ کے. ہاں مجھے ذرا سا خیال آ جائے میری نیند اڑ جاتی ہے ملک کے بارے میں سوچ کے. ملک میں کیا ساری برائیاں ہو رہی ہیں؟ حکومت سارے غلط کام کر رہی ہے. آپ ان کے بیانات سنیے اپوزیشن کے. وہ شخص قمر زمان خیرہ جیسا شخص جو جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا چکا ہے اپنے کندھے پہ، وہ کہتا ہے 200-300 لوگ مر جائیں تو کوئی بات نہیں. دو چیز ہوتی ہے جب کوئی مر جاتا ہے، کسی کا جوان بیٹا، گھر میں کوئی جوان موت ہو جائے، وہ اللہ کے تو بہت قریب ہو جاتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے اس کی، دنیا کا سب سے بھاری وزن وہ اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے، یا وہ اللہ سے باغی ہو جاتا ہے جو قمر زمان ہو گیا. اب وہ کھل کے حرام کی تعریف کرتا ہے، حلال کی نہیں کرتا ہے. حلال، اس کا حلال سے کوئی واسطہ ہی نہیں اس کا. خیر، بات منصور علی خان کی ہو رہی ہے. آج اگر اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، یہ روز محشر کے کیا لے کے جائے گا اپنے ساتھ قبر میں؟ کچھ بھی نہیں، اپنے حوالے. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا انتقال ہو گیا اس دنیا سے، وہ کچھ کر گئے، آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، آج بھی لوگ روتے ہیں، آج بھی لوگ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی سے چلا گیا، ہماری زندگی میں خلا ہو گیا. اور ایسے لوگوں بھی جانتا ہوں جن کے مرنے کے بعد ان کا نام لوگ نہیں سننا چاہتے، کہتے چھوڑو، لعنت بھیجو، مر گیا منوس. یہ بھی ہوتا ہے. تو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے اس کی ریپو رہ جاتی ہے، وہ اپنی ریپو سے پہچانا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے یا گالیاں کھاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بڑے، چھوڑے جی مر گیا کچھ نہ کہو، کیوں نہ کہو،
جس کی تعریف کرنی اس کی تعریف کرو، اس کے لیے دعا کرو، اور جو مر گیا، جو لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دے کے مرا ہے، اس کی بھی ساری زندگی ذکر ہوگا، لیکن گالیوں کے ساتھ ہوگا، بد دعاؤں کے ساتھ ہوگا۔ تو منصور علی خان صاحب، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ کے اندر جو رزق حرام گیا ہوا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ کبھی پوچھو اکیلے میں جا کے اپنے باپ کو کونے میں لے جا کے بٹھا کے پوچھو، اپنی ماں سے پوچھو کیا وہ خوش ہیں؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوش نہیں ہوں گے۔ مجبور تو ہو سکتے ہیں، خوش نہیں ہو سکتے۔ تمہارا نانیال بھی بڑا ہے، وہاں جا کے پوچھ لو۔ فوج کے خلاف بکواس کرنا، ملک کے خلاف بکواس کرنا، یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، اور غداروں کی ہمارے ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے نواز شریف کی اب کوئی جگہ نہیں ہے، شہباز شریف کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے خاندان کی کوئی جگہ نہیں ہے، بھونکتے رہیں جتنا بھونکنا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ان کو پتہ چلے گا کہ اب ان کی اس ملک کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا مر جانا بہتر ہے اس قوم کے لیے۔ تمہارے چھوٹے بچے ہیں، اسے پھر کہتا ہوں، رائے راست پہ آ جاؤ، ورنہ کل لوگ تم کو ابھی بھی کہتے ہیں، لیکن کل زیادہ کہیں گے، برملا کہیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے مر جانے دو اس حرامزادے کو۔ تمہارے سے کوئی حادثہ ہوگا تو کوئی تمہارے لیے دعا گو نہیں ہوگا۔ میرا پارٹی سے، میرا حکومت سے کوئی رشتہ نہیں ہے، عام ووٹر ہوں، پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے بھی ووٹ دیتے تھے۔ رشتہ کسی کے ساتھ نہیں بنایا، رشتہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ ہندوستان میں دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور تم منصور علی خان، تم رو کی زبان بولتے ہو، تم نواز شریف کی زبان بولتے ہو، تم پنڈت فضلو کی زبان بولتے ہو، تم ان غداروں کی زبان بولتے ہو، تم زرداری کی زبان بولتے ہو، تم اس آدھے ادھورے کی زبان بولتے ہو، لیکن ملک کے لیے تم کچھ نہیں بولتے ہو۔ یہ سب کو پتا ہے کہ تم کس سے کیا لیتے ہو۔ یو آر آن اے پے رول۔ ادارے سے جتنے پیسے ملتے ہیں اس میں ایسی لیوش لائف نہیں ہوتی، لیکن ادارہ بھی تمہارے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ اس ادارے کو میں جانتا ہوں، اچھے لوگ ہیں وہ۔ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری کہ تم ان کے ساتھ ہو، ورنہ جتنا میں جانتا ہوں اس ادارے کے لوگوں کو، مالکان کو، وہ تو 2 منٹ کے اندر تم کو فارغ کر دیتے، کیونکہ ان کا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے۔ تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اس ملک نے تم کو بہت کچھ دیا، لیکن تم اس ملک کی بوٹیاں نوچنے میں لگے ہو، جس کی سزا تم کو جلد ملے گی۔ یہ میری بھی اور میری قوم کی بھی دعا ہے کہ اللہ ایسے تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دے جو ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، جو غدار ہیں۔ آئی پراؤڈلی سے، میرے اندر کوئی منافقت نہیں ہے، میں کسی اینکر کی طرح نہیں بولتا کہ ہم کو ٹھیکہ نہیں ملا کہ ہم کسی کو غدار کہیں۔ غدار کو غدار کہیں گے، بدکار کو بدکار کہیں گے، چور کو چور کہیں گے، جسم فروش کو جسم فروش کہیں گے، تو غدار کو غدار کیوں نہیں کہیں گے؟ ملک کھوکھلا ہوتا چلا گیا، لوگوں کے محل بڑھتے چلے گئے، دنیا میں جائیدادیں بڑھتی چلی گئیں، ملک غریب ہے، چند اشرافیہ کے چند کتے وہ مالدار ہیں، اور ان کے پالتو تم لوگ ہو، منصور علی جیسے لوگ۔ نام کے سے آگے خان ہٹاؤ، پیچھے لگاؤ، تم کہیں سے بھی خان والی، نہ تمہارے اندر کوئی کردار ہے تمہارا، نہ تمہاری کوئی خصوصیت ہے، نہ تم اس قابل ہو کہ تم کو خان کے نام سے پکارا جائے۔ کہنے کو تمہیں بہت کچھ ہے، پھر بھی کہتا ہوں چلو بھی جوانی ہے، زندگی پڑی ہے، مگر میں یہ بھی ساتھ میں دعا کرتا ہوں تمام گناہ گاروں کے لیے کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دینا اور تل تل مارنا، روز مرنا، اپنی آنکھوں کے سامنے
دکھ دیکھیں، اپنی اولادوں کا دکھ دیکھیں. جیسے دوسروں کے بچے مرے ہیں ایسے ان کو بھی مرتا ہوا دیکھو، برباد ہوتا ہوا دیکھو. روز مرو اور دولت کو بیٹھ کے چاٹو. جس دولت کو تم نے اس ملک کی بوٹیاں نوچی ہیں اس کو دمک کی طرح چاٹا ہے. اور منصور علی خان جیسے لوگوں اپنے ساتھ ملا کے جسٹیفائی کرتے ہو، ان حرام خور صحافیوں کے ساتھ مل کے جا کے عدالت میں پٹیشن دیتے ہو کہ آزادی صحافت، یہ آزادی صحافت ہے، اس کو دلہ گیری کہتے ہیں. اس سے بھی بری زبان میں کہا جائے جو لوگوں کی سمجھ میں آئے تو اس کو بڑاوت کہتے ہیں، جو تم لوگ کر رہے ہو اور ہو کر نہیں رہے ہو. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے فارسی کو، وہ دن دور نہیں جب تمہارے بچے تم سے ضرور سوال کریں گے. کیوں اتنے بچوں کو حلال اور حرام کی پتہ نہیں ہوتا، جیسی پتہ چلے گا تم سے سوال کریں گے کہ تم کیا کرتے رہو. معاشرے میں تو اب ان کے لیے جگہ نہیں ہے تمہاری وجہ سے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر کسی اور کے اینکر کے لیے حاضر ہوں گا. بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں، میرے بچوں، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمارے والدین اس وقت جو ان کی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو کسی بھی صورت ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے جب ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو اولاد کی کیفیت کو بھی ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. دونوں کی اپنی اپنی جگہ ایک کیفیت ہوتی ہے. ہم اگر اتنا سوچ لیں کہ ہم کو اس مقام تک پہنچانے میں جیسے بھی ہمارے ماں باپ ہیں، برے کسی کی ماں باپ نہیں ہوتے، سوچ کا فرق ہوتا ہے. وہ اپنے زمانے کے حساب سے سوچتے ہیں، آپ اپنے زمانے کے حساب سے سوچتے ہیں. میں اگر اپنے سے بزرگوں کے ساتھ بیٹھوں تو وہ لازمی بات ہے پارٹیشن سے پرانی باتیں کریں گے جس سے آج کل کے بچوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. لیکن ماں باپ سب کے اچھے ہوتے ہیں. جب آپ بیمار ہوتے ہو تو وہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنا ہر تن من دھن اپنی زندگی بھی آپ کے نام کر دیں اور آپ کو بچا لیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی ان کے نام کر دیں اور ان کو بچا لیں، مگر آپ ان کے وقار کو ضرور بچائیں. ان کی عزت کو گھٹائیں نہیں، ان کی عزت کو بڑھائیں اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے. آپ کے ماں باپ صرف یہی چاہتے ہیں آپ سے کہ جس کام کے لیے آپ گھر سے باہر نکلتے ہو، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہو، وہ علم حاصل کرو، اپنے گول سیٹ کرو اور اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنو، دکھ کا باعث مت بنو. آج کے لیے اتنا. اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں. میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں. زندگی رہی تو کل پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.